کو سادہ کر دیں، بالکل سادہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اچھا، مجھے حکم ہوا کہ 11 بجے کتاب ختم کر دیں گے۔ ٹائم ایک مرتبہ سب اپنے پاس ویسے دیکھ لیں کہ کیا ٹائم ہوا ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 11 بجے ختم کر دوں گا۔ ویسے ہیں تو سارے میرے برادری والے، میں اس لیے معذرت کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ مولوی کو وقت اس وقت ملتا ہے کہ جب آدھے گھر جا کے سو چکے ہوتے ہیں اور آدھے محفل میں سو چکے ہوتے ہیں، اور باقی جو آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں وہ جس طرح سن رہے ہوتے ہیں وہ مولوی کو بھی پتہ ہوتا ہے اور سننے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور مجھے تو محفل سے پہلے بھی ایک دو بندوں نے کہہ دیا کہ اگر مولوی نہیں تقریر کرنی اور نعت خانے میں پڑھنی اور پھر ہم تو بھوک سے مر گئے۔ میں نے کہا انشاءاللہ نہیں مرنے دیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ بہرحال بانیان محفل کے لیے بھی ایک نیا قدم تھا، ان کے لیے محفل کے لیے انہیں بھی اتنا تجربہ نہیں تھا، اور میں کیونکہ خاندان کا بندہ تھا اور گھر کا بندہ تھا، اور جتنی مجھے اہمیت دی محفل کے لیے وہ مجھے بھی پتہ ہے کہ جتنی میرے انڈر دی انہوں نے، کہا بھی صحیح کہ آپ کے انڈر ہے، وہ جتنی دی وہ مجھے بھی پتہ ہے کہ کتنی دی انہوں نے میرے انڈر، یہ مجھے بھی پتہ ہے۔ چلیں، میں ویسے ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں، 11 بجے انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا۔ میں تو بد دعائیں نہیں لے سکتا نا کہ جن کو نیند آ رہی ہے، جن کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں تو بد دعائیں نہیں لے سکتا۔ میں نے ایک قرآن پاک کی آیت کا جز ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں لیکن وہ مکمل ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ وہ تھے کہ جو منافق تھے۔ اب یہ منافق لوگ اور مسلمان مومن لوگوں کے اندر فرق کس طرح ہوا؟ میں چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں مدینہ کے اندر 2 طرح کے گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو حضور علیہ السلام کو مانتا تھا، اور دوسرا وہ گروہ تھا کہ جو حضور علیہ السلام کو منہ سے تو مانتا تھا، ظاہری طور سے مانتا تھا، لیکن دل سے نہیں مانتا تھا۔ تو یہ واقعہ تب پیش آیا کہ جب مدینے کے کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہاں حضور تشریف لے کر آئے اور ان کا بڑا نام بنتا جا رہا ہے اور لوگ انہیں چاہنے والے ہو گئے ہیں، لہٰذا اس وقت جو لوگ اپنے کچھ سردار جنہوں نے بنائے ہوئے تھے تو ان سرداروں نے سازشیں کرنا شروع کر دی کہ لوگوں کے دل سے حضور کی محبت نکالی جائے۔ اب لوگوں نے ایک گروہ بنا لیا، گروہ میں لوگ شامل ہو گئے، طے یہ پایا کہ ہم یوں کریں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے مسجد میں جا کر، ہم اذان بھی سنا کریں گے، ہم قرآن بھی سنیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم اندر سے ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ لیکن حضور جانتے تھے، حضور خاموش رہے۔ چند دن پہلے کی بات میں عرض کر دوں، ہماری کیونکہ سارے ہی برادری والے ہی بیٹھے ہیں، ہماری برادری کے اندر ہی واقعہ ہوا، اس طرح کے منافق لوگ پیدا ہو چکے ہیں ہماری برادری کے اندر، اور مجھے خبر ملی کہ انہوں نے اولیاء کرام، انبیاء کرام، علماء کرام کو گالیاں تک دی۔ میں اس لیے یہ کیونکہ مجھے ملے 5-7 منٹ ہیں تو میں نے کہا چلے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ شاید کوئی ان تک پہنچا دے یا شاید ان کا کوئی اپنا سن لے اور انہیں شرم اور حیا آ جائے۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں
کہ شرم اور حیا آ جائے ان کو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری چیزیں جانتے تھے کہ کون منافق بیٹھا ہے اور کون مسلمان بیٹھا ہے، لیکن حضور خاموش رہے۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے سلونی ما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ یہاں پر منافقوں کا فرق ہو رہا تھا کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے۔ حضور نے فرمایا سلونی ما شئتم، جو چاہتے ہو پوچھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بارے مجھ سے پوچھ لو، یا یہ سامنے بیٹھا اس کے بارے پوچھ لو، یہ سامنے بیٹھا اس کے بارے پوچھ لو، بلکہ فرمایا جو چاہتے ہو پوچھو۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ دنیا کے بارے میں پوچھو، قیامت کے بارے میں پوچھو، کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ فرما دیا جو چاہتے ہو پوچھو۔ اب ابھی جس طرح نعت خان بات کر رہے تھے کہ جس کے دل میں وہ ہوتا ہے وہ اسی طرح سوال کرتا ہے، وہ حضرت صدیق اکبر کا واقعہ بھی سنایا انہوں نے کہ ایک منافق آیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ دنیا کے غلیظ ترین معذرہ لگتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کو غصہ آ گیا، تو حضور نے فرمایا کہ جس کا دل جس طرح ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی کرتا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ جس کا دل جس طرح غلیظ ہوتا ہے وہ علماء کرام کو بھی اسی طرح غلیظ سمجھتا ہے، جس کا دل جتنا غلیظ ہوتا ہے وہ اولیاء کرام کو بھی اتنا غلیظ سمجھتا ہے۔ اب کیا ہوا، صحابہ کرام بھی سوالات کرنے لگے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، صحابی کا عقیدہ تھا کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ اب صحابی نے اس صحابی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کے پتہ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ اس کا والد کون ہے، اس کا صحابی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اب صحابی کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ آج موقع ہے حضور سے پوچھنے کا کہ میں پوچھ لوں، حضور تو جانتے ہیں، حضور ہمارے ماؤں کے پیٹوں اور رحم کے اندر جو ہے بچہ یا بچی ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں، بے شک یہ جانتے ہیں۔ اب اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابا کا زید، تیرا باپ زید ہے۔ اب صحابی کیونکہ صحابی پاک تھا، صحابی کو پتہ تھا کہ میرا نبی جانتا ہے۔ اب دوسری بات، میں بالکل مختصر سی باتیں کر رہا ہوں اور سادے سے الفاظوں میں کر رہا ہوں۔ دوسری بات، منافق بیٹھا تھا، منافق کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ اب منافق کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ حضور کہیں گے کہ یہ جنت میں ہی جائے گا، کیونکہ نماز تو پڑھتا تھا، وہ نماز بھی پڑھتا تھا، وہ روزہ بھی رکھتا تھا، وہ اس نے لمبے لمبے چولے بھی پہنے ہوئے تھے، وہ جہاد کے لیے بھی تیار تھا، لیکن تھا منافق۔ اب وہ حضور کا امتحان لے رہا تھا کہ حضور یہی کہیں گے کہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن میں تو منافق ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس نے سوال کیا، حضور نے جواب دے دیا کہ تو جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا جب اس نے یہ سوال کیا نا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ اگر کوئی یاد رکھیں، اگر کوئی عاشق ہوتا تو میرے حضور غصہ نہ فرماتے، کیونکہ عاشق کا سوال عشق میں ہوتا، منافق کا سوال منافقت میں تھا اور امتحان کے لیے تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہمارے دل اور ہماری جانیں ہیبت سے کانپنے لگی حضور کا غصہ دیکھ کر کہ رب تعالیٰ کا قہر نہ نازل ہو جائے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث ہی عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہماری برادری کے اندر بیٹھے لوگوں نے اولیاء کرام کو گالیاں دی، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو نصیحت دے، شاید میرے یہ جملے ان پر اثر کر جائیں اور شاید وہ اپنی آخرت اور دنیا کو سنوار لے۔ حضرت عمر فاروق جو صحابی رسول ہیں وہ فرمانے لگے کہ ہمارے دل اور ہماری جانیں رب تبارک و تعالیٰ کی ہیبت سے کانپنے لگی کہ حضور ناراض ہو رہے ہیں، کہ لوگوں نے سوالات اس طرح کے کرنے شروع کر دیے۔ اب حضرت عمر فاروق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے اٹھا کر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے تو رب تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، آج خبیث لوگوں سے پاک لوگوں کو الگ کر دو۔ میرے نبی دوبارہ مسجد میں تشریف لائے، منبر پر تشریف فرما ہوئے
اور منافقوں سے کہنے لگے کہ منافقوں نکلو، اخرج من المسجد، مسجد سے نکل جاؤ۔ میں یہ بڑی کڑوی باتیں کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے انہی لوگوں کو جن لوگوں نے